یہ جو سفر ہے زندگی کا، آپ نے کبھی سوچا کہ کس ڈائریکشن کی طرف جائے گا یا کیا آگے کیا؟ اچھا، میں پھر وہی بات، وہ حضرت علی کا ہے، میں پتہ نہیں مولوی نہ لگوں، آئی ایم کوٹنگ اپنے اسلاف کو، آئی ایم کوٹنگ دم لٹل ٹو مچ. میں ایک ٹانگ اٹھاؤ، بندے نے ٹانگ اٹھا لی، آپ نے کہا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا جی میں نے دانت اڑوانے ہیں، دوسری اٹھا کے. یہی زندگی ہے. اس میں ڈیسٹنی، ایون ہسٹری کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اٹ مووز انڈر اے ڈیوائن گائیڈنس. اٹ مووز انڈر اے ڈیوائن گائیڈنس. گائیڈنس، یہ ہوائی کام نہیں ہے. ہٹلر جب پیدا ہوا اس نے ہونا تھا، چنگیز جب پیدا ہوا اس نے ہونا تھا، ہلاکو نے جب بغداد برباد کرنا تھا تب اس نے ہونا تھا، مسلمانوں نے جب اسپین پہ قابض ہونا تھا تب بھی ہونا تھا، اور جب ذلیل ہو کے نکلنا تھا تب بھی ہونا تھا. یہ ایم ہی نہیں کاروبار ہے آج چل رہا. اور وہ جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ علم ایسا نہیں ہے، بالکل بنی نوع انسان کا جو سفر ہے وہ بہت قابل فخر ہے، حیرت انگیز ہے. اور مجھے تو جب کوئی بات کرتے ہیں نا کہ قدرت کے ساتھ پنگے بازی، میں کہتا ہوں بھئی خالق کو تو شاید مخلوق سے یہی کچھ چاہیے. 700 سے زیادہ آیات میں اگر تفکر اور تدبر کا حوالہ ہے تو کیوں ہے؟ نیچر نے تو آپ کو یہ سپیڈ نہیں دی جو خود انسان نے آپ کے لیے کریٹ کر دی. اب ہوائی جہاز کی رفتار تو میری آپ کی رفتار نہیں ہو سکتی. فاسٹسٹ موونگ اینیمل کون سا ہے دنیا میں؟ ہرن ہے یا لیپرڈ ہے یا کوئی، یہ اسی طرح کے ہیں نا، اندودہ لگا ہے. انسان ان سے کتنا کمزور تھا، اب طاقت ہے. گینڈے کی یا ڈائناسور ہوتا اگر مجھے نہیں پتا، ہاتھی کی کیا اوقات ہیں ان چیزوں کی. مکھی مچھر کی طرح انسان ان کو، ایٹم کا بھید. یہی جو ہے نا ملا ہمارا، اس کی مت ماری گئی ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ ملا سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات آپ سے کروں. آپ نے طالبان کو ہمیشہ انتہائی با آواز بلند کرٹیسائز کیا ہے، اس کے باوجود حسن نثار جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور سب کے ساتھ ملتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں جو کہ اس خوف سے پاکستان ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں. آپ کو لائف تھریٹس نہیں ہوتے؟ صرف ہوئے نہیں ہیں، ایک آدھ دفعہ وہ اٹیمپٹ بھی کچی پکی، مجھے تو سن یاد نہیں ہے. ذوالفقار چیمہ ان دنوں ایس ایس پی لاہور تھے. میں چیزیں اسی طرح یاد کرتا ہوں. مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی کبھی یاد نہیں ہوئی تھی جب تک ضیاء الحق نے اس ملک پہ قبضہ نہیں کیا 5 جولائی، تو اس کے بعد مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوئی. حوالوں سے یاد تو رکھیں. ہاں دھمکیاں شمکیاں. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ طالبان وغیرہ، بھائی میرا اعتراض اور ہے. میں کہتا ہوں کہ ضرور سے زیادہ گلوریفائی کر دیا گیا ہے ایک خاص حوالے سے شہادت کو. بھئی اگر سب نے شہید ہی ہونا ہے تو پھر غازی کون ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے موت ایک ایسا واقعہ ہے جو بغیر آپ کی کوشش کے، بلکہ آپ الٹا لٹک جائیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے. زندہ رہنا بہادری ہے، اور خاص طور پہ جب آپ دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہوں، ذلتوں میں پھنسے ہوئے ہوں، کمزوری کے اور ضعف میں. طاقت میں امتحان نہیں ہوتا آدمی کا، کمزوری میں امتحان ہے. کمزوری میں، اس میں جینا، اس میں زندہ رہنا، سٹرگل کرنا، چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا، مر جانا. یہ بھئی تم کیوں اوکھے اتنا ہو رہے ہو؟ ٹیک اٹ ایزی، تم ویسے ہی مر جاؤ گے. آئی گارنٹی یو ون ڈے سم ڈے 100 سال عمر پالو گے، 110 120 طابق ہے. ایک نہ ایک دن تو آپ نے ایک بڑی اچھی ٹرم ایک جگہ استعمال کی، سافٹ اور ہارڈ دہشت گردی. یہ بڑی مختلف قسم کی آپ نے ٹرم استعمال کی. زیادہ خطرناک آپ کو نہیں. کیسا دیکھیں لگتا؟ بات سنیں، میں یہ ہے بہت ننگی. مجھے جو اس ملک کے حکمرانوں سے، اشرافیہ اور عوام سے، یہ گرووز میں ہیں، یہ گھسی پٹی چگلی چگلائی. ان کے کپڑے ہی لنڈے کے نہیں ہوتے، ان کی سوچ بھی لنڈے کی ہوتی ہے. یہ اتنے بندے مر گئے، وہ آ گیا کیا کہتے ہیں اس کو، خود کش بمبار یا دہشت گرد. ٹھیک، 10 بندے مار دیے. اور تم تو اپنی جنریشنز کے قاتل ہو، لیکن وہ قتل چکے دھماکہ نہیں پیدا کر رہا، اس سے دھواں نہیں اٹھ رہا، اس نظر سے نہیں آ رہا. لوگوں کے چیتھڑے نہیں اڑ رہے، اس سے کوئی بلڈنگ نہیں گر رہی. بریکنگ نیوز چونکہ نہیں. ڈنگر ہیں، ڈنگر جانور، اس لیے اس کو دودھ میں ملاوٹ دہشت گردی نہیں ہے ان کے نزدیک. وہ بڑا کلر ہے بھائی. بچوں کا کھیل. تم اگر کوئی مذہبی جماعت یا اس کے آگے لونڈے لپاٹے پنجاب یونیورسٹی کو ٹیک اوور کر کے وہاں 3 درجے کے گھٹیا لوگوں کو ٹیچر بھرتی کراتے ہیں،
وہ تو نسلیں کھا گئے آپ کی. یہ 100 500 1000 10,000 20,000 بندے کا مرنا یہ تو معنی کوئی نہیں رکھتا. اب بڑے دکھ کی بات ہے, ایف سی کالج میرے والد ادھر پڑھتے رہے, تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے, نیشنلائز کر کے. بھٹو کے جرائم میں سے ایک یہ سر فہرست ہے میں سمجھتا ہوں. اس کا ستیہ ناش کر دیا. اس کا ماحول ایسا تھا جیسے کسی گندے غلیظ تھانے کا ہوتا ہے. وہ واپس گیا ہے ان کے پاس, جا کے دیکھیں, ریکور ہو گیا سارا. اس کے تقدس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہ ہیں وہ دہشت گردیاں جن پہ دیکھیں ناجائز منافع, یہ بہت بڑی دہشت گردی. یہ میں اور آپ شاید, میں بہت کرتا ہوں, میں اور آپ شاید میں جب 5.5 روپے 500 یا 500 روپے کا کے جی مٹن جی خریدتا ہوں نا, تو میں قسماً کہتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کے کوئی نچوڑ رہا ہے کہ میں لے رہا ہوں اور کتنے ہیں جو نہیں لے پا رہے. صحیح. ناجائز منافع خوری سود خوری سے بھی بدتر ہے. سود خور تو ننگا ہو جاتا ہے, ان کی طرف دھیان نہیں جاتا کسی کا. یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اوور نائٹ 72 گھنٹوں میں امیر ہونے والا نہیں, آدھا ہو سکتا ہے. مجھے اور آپ کو ریلیف مل سکتا ہے اگر میں چنے بیچ رہا ہوں اور میں اپنا مارجن 50% کر لوں, آپ دوائی بیچ رہے ہیں آپ اس کو 50% کر لیں. یہ ولگیرٹی ہے فری مارکیٹ اکانومی. اور ہم لوگوں کو اس لیے زیب نہیں دیتا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی دوسرے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کی منحوس شکلیں دیکھیں, یہ کبھی نکلے ان کاموں کے لیے سڑکوں پہ. یہ دہشت گردی کی زیادہ بھیانک قسم ہے. آپ اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں فزیکلی, ان کو ناپاک خوراک دے کے, ناخالص خوراک دے کے, جعلی دوائیاں دے کے, ان کو 20 قسم کا نصاب تعلیم دے کے. آپ جسمانی, ذہنی, جذباتی اور نفسیاتی طور پہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو. اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کے لیے کوئی سوات آپریشن نہیں ہے. یہ سافٹ دہشت گرد. یہ زیادہ خطرناک, چونکہ ڈنگر ٹائپ لوگ ہیں نا, موٹی کھال ہیں ان کی. ان کے دل جو ہے نا وہ پتھر کے ہیں. انہیں جب تک بہت دھواں, بہت آگ, بہت خون, اڑتی ہوئی بوٹیاں نظر نہ آئے نا, تو یہ بغیرت ہلتے نہیں. میں کڑتا ہوں ان باتوں پہ. یار تم ویسے بم مارو, آسان موت مر گئے, کو 50,000 مار لو ایک دفعہ, 5 لاکھ مار دو, اچھا بوجھ کم ہو, 18 کروڑ 1 کروڑ مار دو, 17 کروڑ تھوڑے کافی ہیں. لیکن تم پل پل تل تل مار رہے ہو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو. قاتل. اور اس میں گلٹ بھی نہیں ہے. گلٹ ادھر توجہ ہی نہیں ہے. آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں جو بیسیکلی لینگویج سکولز ہیں, ریڈیکلس ہیں. جتنی 2 بچوں کی فیسیں ہیں اتنی ٹیچر کی تنخواہ ہے, اور یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں, اس میں اتنے بڑے لوگ شامل ہیں, اتنے بے شرم, اتنے بے حیا. یہ کانٹریکٹ پہ ٹیچرز کو رکھتے ہیں, اور جب 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو پیسے نہیں دیتے, ان کو پیسے نہیں دیتے. انڈسٹری ہے یہ جو ہے نا, یہ دھندا نہیں. پھر ان لوگوں کے نام مت لیں, یہ ناپاک لوگ ہیں. حضرت عمر کی یا حضرت علی کی, حضرت عمر کی بات ہے زمانے کی. کوئی ایک صحابی تھے, وہ 3 ڈھیریاں لگائے کھجوروں کی بیٹھے تھے, درجہ اول A B C گریڈ کی. تو انہوں نے کہا کہ تو میرے سامنے میری امت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. واہ. ان کو ایک طرح کی کر کے ایک ایوریج اس کی پرائس رکھ. تو یہ جھوٹ ہے, یہ منافقت ہے. یہ اسمبلی کے باہر لگا ہوا کلمہ تمہارے اندر ہو تو میں باہر لگانے کی ضرورت ہی نہیں.